ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت کی کنڈی بجتی ہے تو علی علی کی آواز آتی ہے، ان لباب الجنہ حلقۃ من یاقوتۃ حمراء۔ جب جنت کے دروازے پہ کنڈی، اور وہ کنڈی کہاں جا کے رکھتی ہے؟ علی صفاء الذھب، سونے کی تختی پہ جا کے رکھتی ہے۔ جنت کی کنڈی سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے۔ اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی، بجنے لگتی ہے نا تو یا علی یا علی کی آوازیں آتی ہیں۔ تو جنت کے دروازے پر بھی مولا علی کی یعنی ہوا چلتی ہے، جنت کی کنڈی بجتی ہے تو علی علی کی آوازیں آتی ہیں۔ جی علی علی کی آوازیں آتی ہیں۔ میں ایک جملہ یہی کہہ دوں کہ جنہیں دنیا میں علی علی کی آوازیں پسند نہیں ہیں، وہ جنت میں علی علی کی آوازیں برداشت کیسے کریں گے؟ میں اپنے استاد آیت اللہ جوادی عملی کا قصہ سنا رہا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے استاد علامہ محمود حسین طباطبائی سے پوچھا کہ استاد جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ جی علی علی کی آوازیں کیوں آئیں گی جنت کے دروازے پہ؟ تو وہ مسکرائے اور فرمانے لگے جس کے گھر جاؤ گے اسی کا نام تو پکارو گے۔ اللہ خالق جنت ہے، قسیم جنت علی، یہ جنت علی مولا کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب جناب زہرا نے بخشش کا عنوان مولا کائنات کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہم سب کو جنت کا پروانہ اس وقت، جنت کا پروانہ علی کے ہاتھ کا جب نصیب ہوگا تب جنت کی طرف ہم جا سکیں گے۔ روایات میں ہے کہ فرشتہ جنت کے دروازے میں کھڑا ہوگا اور ہر آنے والے سے کہے گا کہ تحریر دکھاؤ۔ وہ کہے گا کون سی تحریر؟ علی نے لکھ کر دیا ہے تمہیں، علی مولا جسے لکھ کر دیں گے وہ جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں جانے کے لیے ضرورت ہے کہ مولا کائنات کی محبت کا اظہار ہو۔ عزیزو، کیا مقام ہے ان دونوں ہستیوں کا، جناب زہرا اور مولا علی۔ نبی مکرم نے معراج کے سفر میں دیکھا کہ ایک انگنت اونٹوں کی قطار ہے، جس کا آغاز بھی نظر نہیں آ رہا کہ وہ کہاں تک پہلا اونٹ جا چکا ہے، اور جس کا اختتام بھی نظر نہیں آ رہا کہ آخری اونٹ کہاں ہے۔ انگنت اونٹوں کی قطار ہے، نبی معراج پر مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور انگنت اونٹوں پر بار لدھا ہوا ہے، سامان بھی لدھا ہوا ہے۔ اونٹوں کی گنتی کا پتہ نہیں ہے کہ اونٹ کتنے ہیں۔ نبی مکرم نے پوچھا اے جبریل یہ اونٹ اور ان پہ لدھا ہوا یہ مال کیسا ہے؟ توجہ ہے۔ تو جناب جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کی فاطمہ کا جہیز لے کر جا رہے ہیں، یہ جتنا بھی مال لدھا ہوا ہے، جتنا بھی سامان لدھا ہوا ہے، یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے جو اللہ نے قرار دیا ہے۔ تو نبی مکرم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک اونٹ بٹھاؤ، میں اپنی فاطمہ کا جہیز دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے میری فاطمہ کا کیا جہیز بنایا ہے۔ جی آپ باپ اور ہم زیادہ سے زیادہ طے کرتے ہیں نا کہ اپنی بچی کو کچھ نہ کچھ دے دیں، لیکن اللہ نبی کی بیٹی کو جو جہیز دے رہا ہے، مولا نبی نے ایک اونٹ بٹھوایا، اس کو جب کھلوایا تو اس میں سے 1000 کتابیں نکلیں، اور ہر کتاب میں علی کی 1000 فضیلتیں لکھی ہوئی۔ کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی فاطمہ کا جہیز علی کے فضائل کو قرار دیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ مولا کائنات کی عظمتیں اور فضائل، کہاں سے بات شروع ہو کہاں بات ختم ہو، اتنا طے ہے کہ جناب زہرا کا مولا علی کے ساتھ جڑنا، ان کا تعلق، زوجیت کا تعلق، یہ مولا کائنات کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے۔ لولا علی لما کان لفاطمہ کفء علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، یعنی جناب مریم کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا نا، تو جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی۔ اگر مولا کائنات نہ ہوتے تو جناب زہرا کی بھی شادی نہ ہوتی۔ مولا کائنات برابر ہے، مولا برابر ہے جناب زہرا کے ساتھ۔ دنیا کا کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پہ نہیں بنتا بھائی، ہم بول دیتے ہیں دل رکھنے کو کہ ایک جیسے ہیں، توجہ ہے، مگر کوئی کسی کے برابر نہیں ہوتا، حتیٰ کسی نبی کی زوجہ ان کے برابر نہیں تھی۔ ہمارے نبی کی تمام زوجائیں، خاص طور پہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اتنا بڑا مقام رکھتی ہیں مگر نبی کے برابر نہیں ہیں۔ تو پھر کون سا جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پہ بڑا ہے؟ کائنات میں بس ایک ہی جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پہ بڑا ہے، اور وہ ہے علی و بطول کا جوڑا۔ ہر اعتبار سے دونوں برابر ہیں، علم میں دونوں ایک جیسے ہیں،
تقوی میں دونوں ایک جیسے ہیں، شجاعت میں دونوں ایک جیسے ہیں، سخاوت میں دونوں ایک جیسے ہیں، جی ہر اعتبار سے دونوں کی طہارت میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ عزیزو سمجھ میں جو نہ آئے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، جسے سمجھ نہ پائے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ کسی بیوی کے بچے کی آمد ہو، کسی بیوی کی گود میں، کسی خاتون کی گود میں کسی بچے کی آمد ہو اور وہ بیوی فوراً نماز پڑھے۔ جو بچے کی آمد کے فوراً بعد نماز پڑھے اسے بطول عذرا فاطمہ کہا جاتا ہے۔ امام حسن دنیا میں تشریف لائے، کچھ ہی دیر کے بعد نماز ظہر جناب زہرا نے پڑھی۔ یہ طہارت اور بطل ہونے اور بطول ہونے کی دلیل ہے، جس کے ہاں ایک لمحے، ایک دھاگے اور ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی نجاست کا گزر نہ ہو، اسی کو بطول کہا جاتا ہے۔ کیسے سمجھیں گے؟ جو سمجھ میں آ جائے وہ فاطمہ نہیں ہے۔ فطمت ان معرفتہا، نبی سے پوچھا گیا آپ کی فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو فرمایا فاطمہ کی معرفت سے لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے، کوئی فاطمہ کو پہچان نہیں سکتا۔ جب فاطمہ بی بی کو کوئی فضائل میں نہیں پہچان سکتا تو مصائب میں بھی نہیں پہچان سکتا۔ مجہول